فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، یعنی قرآن پاک کا آغاز کرنے والی، قرآن پاک کا آغاز کرنے والا۔ نوٹ کریں یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس کی 7 آیات ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس سورت کو اللہ نے شفا بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کے؟ یعنی جو کوئی بیمار ہو، دم کرنا ہو تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دیں، اللہ اس کو شفا دے دے گا۔ یس 7 بیٹا۔ صحابہ کرام کہیں سفر پہ گئے، دور دراز علاقے میں تھے، وہاں انہیں بھوک لگے، بھوک نے بہت زیادہ ستایا ان کو، تو انہوں نے مطالبہ کیا ہمیں کھانا کھلا دو۔ لوگوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ کچھ ہی دیر گزری کہ رات کو ان کا ایک سردار تھا، اس کے پاؤں کو سانپ نے ڈس لیا۔ کس نے؟ سانپ نے۔ جب سانپ نے ڈس لیا تو وہ بڑی تکلیف میں تھا کہ فلاں طبیب کو لے کے آؤ، کسی ڈاکٹر کو، حکیم کو لے کے آؤ تاکہ وہ میرا علاج کر سکے۔ اتنے میں ان کا ایک کارندہ دوڑتا ہوا انہی صحابہ کرام کے پاس پہنچ گیا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے یا بچھو نے کاٹ لیے، تو آپ آ کے کوئی علاج کر دیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا تھا، ہمیں بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو میں نے مطالبہ کیا کہ میں دم کروں گا جس سے آپ کا سردار ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں اس کے بدلے میں آپ سے 40 بکریاں لوں گا۔ کتنی بکریاں؟ 40۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو 40 بکریاں دے دیں گے، آپ دم کر دیں۔ وہ رسول وہاں جاتے ہیں، جا کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے، کیا پڑھ کے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس کو دم کرتے ہیں، اپنا لعاب لگاتے ہیں اس کی ایڑی پہ، تو وہ فوری طور پہ سانپ کا زہر اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور سردار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ان صحابہ کرام کی 40 لی ہوئی بکریوں کو منع نہیں کیا تھا، فرمایا کہ اس میں میرا بھی حصہ دو، کہ آپ کو میں نے سکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے سورۃ الفاتحہ شفا ہے۔ کیا ہے یہ؟ بسم اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی کام، کل امر ذی بال، کوئی بھی با مقصد کام جس کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہوتا اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، جو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا، اس کا وضو نہیں ہوتا۔ پھر کوئی بھی کام ہم نے سفر کرنا ہے، ہم نے کچھ کھانا ہے، کچھ پینا ہے، کوئی بھی کام ہم نے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ صرف بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، صرف بسم اللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ کا معنی ہے اللہ کے نام سے۔ کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ اچھا، اس بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں گھر سے نکلتا ہوں، میں کتاب کھولتا ہوں یا کھولتی ہوں، میں پینسل پکڑتی ہوں، اس کا معنی نہیں آتا۔ بسم اللہ کا صرف اتنا معنی ہے کہ اللہ کے نام سے۔ کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ اس کے بعد جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں وہ کام ہے نا؟ ہے۔ اس لیے بسم اللہ کا معنی جو بھی میں اس ٹائم کرنا چاہ رہی ہوں یا کرنا چاہ رہا ہوں یا کر رہا ہوں وہ کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ اللہ کے نام سے شروع کروں گا یا کروں گی تاکہ اللہ اس میں برکت دے دے۔ بسم اللہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص جب کہیں جاتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ گر جاتا ہے۔ اسے ٹھوکر لگتی ہے، وہ گر جاتا ہے۔ جب وہ گرتا ہے تو فوری پڑھتا ہے بسم اللہ۔ کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ۔ جب وہ بسم اللہ کہتا ہے، آپ مجھے دیکھیں اوپر کیوں دیکھتے ہیں بیٹے آپ؟ جب وہ بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان اسی وقت
زمین پہ اس طرح لیٹنا شروع کرتا ہے جس طرح گدھا لیٹتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھو ایک اس کو تکلیف پہنچی ہے, اس کے باوجود یہ اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے. اس لیے کوئی بچہ گر جائے یا ہم میں سے کوئی گر جائے, ہمیں اوئے وغیرہ یا رو کے نہیں, ہمیں کیا جملہ بولنا ہے؟ بسم اللہ. کیا بولنا ہے؟ بسم اللہ. ہم بسم اللہ بولیں گے. اللہ, یہ لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے یا صفاتی؟ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اللہ کا لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے. یہ نام کوئی اور رکھ سکتا نہیں ہے. لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے. بسم اللہ اللہ کے نام سے. الرحمن جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ہم سارا دن اس کی بغاوتیں کرتے ہیں, اس کے باوجود وہ ہمیں صبح دوپہر شام پہ کھانا لازمی کھلاتا ہے. ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہی رہتے ہیں, اس کے باوجود وہ ہماری آکسیجن بند نہیں کرتا, دیتا ہے. ہمارا پانی کھارا نہیں کرتا. اگر وہ چاہے ہمارے آکسیجن کو بند کر دے, اگر وہ چاہے ہمارا کھانا بند کر دے, ہمارے پانی کو گارا یا کھارا یا کڑوا کر دے, لیکن وہ نہیں کرتا. اگر وہ چاہے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے, ہمیں معذور کر دے, لیکن ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں معذور نہیں کرتا. اگر وہ چاہے تو ابھی جس طرح پہلی اقوام پہ پتھروں کی بارشیں برسائیں, زمین کو الٹ دیا, آسمان سے آگ کی بارش برسائی, اس جیسے بے شمار عذاب آئے, اور بعض اقوام کو اللہ نے ان کے چہرے بندروں کے بنا دیے. کس کے؟ بندروں کے. وہ چاہے تو آج ہمیں بھی یہ کر سکتا ہے, کر سکتا ہے نا, لیکن نہیں کرتا, کیونکہ وہ رحمان ہے. وہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ رحمان ہے. حالانکہ پہلی اقوام میں ایک ایک برائی کی وجہ سے اس نے پوری قوم کو سفر ہستی سے مٹا دیا. نوٹ کریں, یعنی نبی شعیب علیہ السلام کی قوم کم تولتی تھی, اس لیے ان پہ اللہ نے آگ کا عذاب نازل کیا, آسمان سے آگ برسی. نبی لوط علیہ السلام کی قوم لوط بدفعلی کرتی تھی, اللہ نے زمین کو اٹھایا, الٹ دیا. الٹنے کے بعد اللہ نے اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی. کس پہ؟ قوم لوط پہ. قوم سمود اللہ کے نبی کی نافرمانی کی تو اللہ نے ایسا عذاب دیا کہ چیخ کی آواز آئی. کس کی آواز آئی؟ ایسی شدید چیخ کی آواز آئی کہ ساری قوم سفر ہستی سے مٹ گئی. ان کے کان پھٹ گئے, وہ لوگ وہیں پہ مر گئے, ان کا دل پھٹ گئے. قوم عاد نے تکبر کیا, قوم عاد نے تکبر کیا. سنیں, اللہ نے ایسا عذاب دیا. یہ اتنے مضبوط لوگ تھے, یہ دیکھیں بیٹا, اتنے مضبوط لوگ تھے, اپنے ہاتھوں کو پہاڑوں میں یوں گاڑ لیتے اور پہاڑ نوچ لیتے. اتنے مضبوط لوگ تھے, اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ پہاڑوں میں اپنے بڑے بڑے محل تیار کیے ہوئے تھے. اتنے مضبوط لوگ تھے, ان کے اتنے بڑے قد تھے کہ جب اللہ کا عذاب آیا نا, یہ اپنے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. کس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ کہ آج ہم اللہ کے عذاب کو شکست دے دیں گے. حالانکہ ان کو بنایا کس لیے تھا؟ تو ایک چیز اللہ نے دی, اسی پہ انہوں نے تکبر کر لیا. اب وہ یوں کھڑے ہیں, اللہ کہتا ہے سخرا علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام, 7 راتیں اور 8 دن تک اتنی تیز اندھیری چلتی رہی کہ جب وہ اندھیری اور تیز ترین ہوا ختم ہو گئی, یہ ساری قوم اس طرح گری پڑی تھی جیسے کھجور کے بڑے بڑے درخت گرے پڑے ہیں. ہمیں ہر چیز کس نے دی ہے؟ اللہ رب العالمین نے.
اگر ہم اسی پہ تکبر کریں گے تو ہمارا کچھ بھی انجام ممکن ہے، ممکن ہے، ٹھیک ہے. جیسے قارون کو مال کس نے دیا تھا؟ اس نے مال پہ تکبر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کی اس نے کہ موسیٰ میں تم سے بہتر ہوں مال میں، تو اللہ نے اس کو زمین میں دنسا دیا. قارون کو کہاں دنسا دیا؟ اور قیامت تک زمین میں درستا ہی جا رہا ہے، قیامت تک زمین میں فخسفنا بھی، اللہ کہتا ہم نے اس کو دنسایا. وبدارہ الارض، اور صرف اسی کو نہیں، اس کا پورا محل، اس کے سارے خزانے اس کے ساتھ زمین میں دنسا دیے. کیا کیا تھا اس نے؟ تکبر. کیا کیا تھا؟ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو، مال کو، حسن کو، اقتدار کو سمجھا کہ میری محنت ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کو زمین میں دنسا دیا. نمرود نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی. کس نے؟ نمرود. اس کے ناک سے چھوٹا سا مچھر گیا اس کے دماغ پہ آ گیا. کس کا لشکر؟ چھوٹا سا مچھر دماغ پہ آ گیا. دماغ پہ پہلے تکبر سوار تھا، اب اس کے سر پہ ایک بندہ اس نے مقرر کیا جو اس کے سر پہ جوتے مارتا تھا، بادشاہ کے سر پہ. جب وہ جوتے مارتا تب وہ مچھر بیٹھ جاتا، وہ جوتے مارنا رک جاتا تو مچھر ہلنا شروع کر دیتا. یہ چھوٹا عذاب ہے، بولے. اور اس بادشاہ کو ساری زندگی پھر اس کے بعد جتنے دن زندہ رہا ہے، پتہ نہیں 4 سال کے کتنے حصہ، وہ 4 سال اپنے ایک نوکر سے، غلام سے جوتے کھاتا رہا ہے. یہ تکبر کا انجام. کس کا انجام؟ جب انسان سمجھتا ہے میں کچھ ہوں، اللہ کہتا ہے اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا ہو. تو اس لیے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ رحمان ہے. اللہ کیا ہے؟ کہ ہماری سارے دن کی بغاوتیں، ہماری سارے دن کی نافرمانیاں دیکھنے کے باوجود نہ ہمارا پانی کھارا کرتا ہے، نہ ہمارے پانی کو خون سے بدلتا ہے، نہ ہمارے پانی کو گندا کرتا ہے، نہ ہماری شکلیں بندروں اور سوروں کی بناتا ہے. اللہ نہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ نہ ہماری آکسیجن روکتا ہے، اللہ نہ ہمارا کھانا روکتا ہے. تو اس کی مہربانی نہیں یہ والی کہ سارا دن اس کی نافرمانیاں، اس کے باوجود وہ ہم سے محبت ہی کر جاتا ہے. وہ رحمان ہے. وہ کیا ہے؟ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور رحمان کا معنی کیا ہے؟ اور الرحیم کا معنی ہے ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. ہمیشہ اس کی رحمت کبھی ختم ہو سکتی نہیں ہے. کلاس میں داخل ہوتے ہوئے، بولے جوتا پہنتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، بک کھولتے ہوئے، کاپی کھولتے ہوئے، ہم کچھ بھی کرنے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ تاکہ اللہ ہمارے اس کام میں کیا دے گا؟ برکت دے گا. اور اس کا ایک معنی اور لکھ لیں، الرحمان کا معنی ہے دنیا میں رحم کرنے والا. الرحمان کا معنی کیا ہے؟ دنیا میں رحم کرنے والا. الرحیم کا معنی ہے آخرت میں رحم کرنے والا. بیٹا عقیدہ بنا لیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ کی رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یہ جملہ آپ نے آج سارا دن دہرانا ہے، سارا دن یہ بار بار اپنی زبان پہ لے کے آنا ہے. اللہ کی رحمت کے بغیر ہم دیکھ سکتے نہیں ہیں. اللہ کی رحمت کے بغیر ہم سن سکتے نہیں ہیں. اللہ کی رحمت کے بغیر ہم بول سکتے نہیں ہیں. اللہ کی رحمت کے بغیر ہم چل سکتے نہیں ہیں. اللہ کی رحمت کے بغیر بولنے ہم ہاتھ سے پکڑ سکتے نہیں ہیں. اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم بیٹھ نہیں سکتے، ہم لیٹ نہیں سکتے، ہم پڑھ نہیں سکتے، ہم چل نہیں سکتے، ہم سانس نہیں لے سکتے. اس کا مطلب ہم کچھ بھی نہ ہو اگر اللہ کی رحمت نہ ہو. ہم جو کچھ ہیں کس کی رحمت سے ہیں؟
ہم اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہیں جو کچھ بھی ہے.